السلام علیکم ویورز، رپورٹرز بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ بیورو چیف کامران بھائی موجود ہیں اور سینئر رپورٹر اویس بھائی بھی موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیٹ ہے ان کی۔ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ خبر ہے آپ سے، چیئرمین پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ سائفر کا کیس جو ہے اس کی آج ہیئرنگ بھی ہوئی، اٹک جیل میں ہی ہوئی ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا ساروں کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چلی تھی کنسرننگ کہ موسٹ پرابلی چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انہی کی وکلا کی جو ٹیم ہے وہاں سے اس خبر کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور اس کے بعد ایک میڈیا پہ بھی کافی واویلا مچا تھا کہ وہ آ بھی رہے ہیں اڈیالہ یا نہیں آ رہی ہے، ان کو شفٹ کر دیا گیا یا نہیں کیا۔ اس میں کافی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس تھی، ہر کسی کی ڈفرینٹ، پولیس کا ایک ڈفرینٹ موقف تھا۔ لیکن جو کل جو سماعت ہوئی تھی اس میں اویس بھائی نے ایک ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس میں انہوں نے پہلے آبزرویشن بھی دی تھی کہ موسٹ پرابلی چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل ہی شفٹ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد میں جتنے بھی کیسز ہیں اس کی جو جتنے بھی آپ کے پرزنرز ہیں وہ اڈیالہ میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک اور جو بعد میں چیز پتہ چلی تھی، اس کی شام سے بھی، کل شام کو باتیں گردش کری تھی اس خبر سے ریلیٹڈ کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود اٹک سے اڈیالہ جیل جو ہے نا جانا نہیں چاہ رہے، اور اس کا حوال لوگ زیادہ تر یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وکلا سے کہا تھا کہ میں ادھر اچھا کر رہا ہوں، سیٹ ہوں اور ساری میری ریکوائرمنٹس پوری ہیں، میرا تیسرا گھر بن گیا ہے۔ تو ایک سینس میں اس طرح کی بھی خبر تھی، اور اس کی آج کی سماعت میں اٹک جیل میں ہوئی ہے، تو اس پہ جو ہے ایک سینس میں پتہ چلا ہے کہ واقعی میں وہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی۔ ویسے بھائی بتائیے گا کہ آج جو محفوظ فیصلہ ہے اس کا آئی تھنک پورا وہ انہوں نے دکھا بھی دیا ہے، اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں شفٹ ہونا ہے، تو آرڈر بھی آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ نہیں کیا جائے اس معاملے میں، تو ابھی کیا آگے کارروائی ہوگی؟ آج بالکل دیکھیں، آج اٹک جیل میں جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، تو سائفر کیس کی سماعت کے دوران ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب یہاں پر اٹک جیل میں کمفرٹیبل ہیں، یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، اور وہ اپنے وکلا سے یہ ریکویسٹ کریں گے، وکلا سے کہیں گے، ان سے بات کریں گے کہ عدالت سے درخواست واپس لے لی جائے، کیونکہ وہ اب یہاں سے موو نہیں کرنا چاہتے اڈیالہ جیل۔ اب کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آیا ہے جس میں صاف صاف یہ لکھا ہے، صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کالعدم ہونے کے بعد ان کا جو اسٹیٹس تھا وہ اب تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اب وہ ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں، اور انڈر ٹرائل قیدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، جتنے بھی اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی ہیں، اور صوبے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک قیدی کو ایک جیل سے دوسری جیل شفٹ کر دیں۔ اور اس حوالے سے آج یہ بھی جو حکم نامہ جاری ہوا اس میں ہدایات ہیں کہ تمام تر جو سہولیات ہیں جیل مینول کے مطابق وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دی جائیں، کیونکہ جیل میں کلاس اے بی اور سی جو ہے اس کا کنسیپٹ ختم کر دیا گیا۔ تو عدالت نے یہ جو گزشتہ سماعتیں اس میں استفسار بھی کیا عدالت نے کہ اب کون سی کلاس ہے جو ملنی چاہیے، تو جس پر انہوں نے بتایا گیا کہ اب بیٹر کلاس جو ہے وہ موجود ہے، اور کیونکہ وہ ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں تو ان کو یہ کلاس ملنی چاہیے۔ اب ایک فیصلہ آ گیا، تحریری فیصلہ آ گیا، اور جہاں تک ہمارے سورسز کی بات ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے گا، ان کو شفٹنگ کے لیے تیاری کی جائے گی اور ان کو شفٹ کیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، اس کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، یا کیسے وہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں، یا عدالت سے ہی جا کر درخواست کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو روکا جائے، یا سپریم کورٹ جاتے ہیں، یا اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے مزید کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں، درخواست دائر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور کیس ہوا جس میں کیونکہ وہ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس تھا، اس ضمانت کے کیس کے حوالے سے جب پروسیڈنگ سے گزشتہ روز مکمل ہوئی تو فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ آیا جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو اوپن کورٹ ٹرائل میں سنا جائے یا پھر اس کی ہیئرنگ بھی ان کیمرہ ہو۔ اس پر آج عدالت نے کہا ہے کہ جو آئندہ سماعت ہونے جا رہی ہے درخواست ضمانت پہ، وہ اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا، کیونکہ اگر پروسیکیوشن کو کوئی تحفظات ہیں اور وہ چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے، تو وہ عدالت میں ایک نئی درخواست دائر کریں
کہ جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہونی چاہیے، کیونکہ حساس نوعیت کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ اوپن کورٹ میں پیش نہیں کیے جا سکتے، ان پر بات نہیں کی جا سکتی. لیکن آئندہ سماعت جو ہوگی وہ اب اوپن کورٹ میں ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس کے اگر ریمارکس کی بات کریں تو یہ بھی دوران سماعتوں میں انہوں نے اہم ریمارکس یہ بھی دیے تھے کہ اب تو جو ہیئرنگس ہیں وہ آن کیمرہ ہو رہی ہیں اور پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے، اور بطور چیف جسٹس میری عدالت سے میں چاہوں گا کہ میرے ہی ٹینیور میں یہ سسٹم شروع ہو، اور ہمیں اس حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے. کامران بھائی، انٹرسٹنگلی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پہلے ایک جو تھی خبر چلی تھی ریلیٹڈ ٹو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ادھر ہی جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو جج ہیں انہوں نے اقدامات لیے تھے کہ جو سپریم کورٹ اس میں رپورٹ بھی جمع کرائی تھی بعد میں کہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، پرابلمس ہیں وہاں پہ اٹک جیل میں. تو یہ سب چیزیں آئی تھنک بعد میں پوری ہوئی ہیں. 4 بندوں کا کوئی بورڈ بھی بنا تھا ڈاکٹرز کا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کے بعد ایک سینس میں وہ کہتے ہیں تو وہ سپورٹس مین ہی، تو ایک سینس میں انہوں نے اپنے وکلا کو بھی کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے جو چل رہا چلنے دیں اس حساب سے. ہاں نہیں دیکھیے، اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی وی وی آئی پی یا بہت امپورٹنٹ کوئی ہائی پروفائل شخصیت جب جیل میں جاتی ہے نا، تو وہ چاہے ظاہر ہے وہ مخالفانہ حکومت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اسے جیل میں آنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی قیدی آتا ہے نا تو آپ یقین کریں کہ جیل کا جو اسٹاف ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے. اور ایسا صرف ایک کیس میں نہیں ہے، بے شمار مثالیں ایسی ہیں. یعنی ہمارے جو اپنے ہی یعنی کہ دور نہیں جاتے شیخ رشید صاحب کی مثال ہے کہ وہ پتہ ہی چلتا تھا کہ انہوں نے جتنی قید کاٹی ہے نا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں چونکہ اے سی لگا ہوا ہوتا تھا تو وہ اپنی سارا زیادہ ٹائم جو ہے نا وہیں پہ گزارا کرتے تھے. یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ بات. تو وہ اس لیے جو جیل کے جیل کا جو اسٹاف ہوتا ہے ان کے ساتھ جو مشقتی ان کو ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ الائڈ اسٹاف ہوتا ہے جو ان کے مطلب جس سے ان کا کھانا پکانے والا اور ان کا جو مشقتی ہے، اور تو وہ یہ تمام لوگ ان کو مطلب کہ مل جاتے ہیں. جو جیل اسٹاف ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ سے لے کے نیچے تک، وہ بھی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے اور ہائی پروفائل ہے، اور ویسے بھی وہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ان کو اچھی خاصی جو ہے وہاں پر وہ سہولیات جو ہیں وہ دستیاب ہوتی ہیں. آپ نے جس کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ میں بھی باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جس میں ان کو بتایا گیا تھا کہ جو ان کو اخبار بھی مل رہا ہے، ان کو ٹی وی بھی ہے، ان کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی کر دیا ہے، ان کی چہل قدمی کے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے، ان کی جو ایکسرسائز مشین ہے اس کو بھی ڈاکٹرز ان کو شفٹ میں مہیا کر دیے گئے ہیں کہ جب بھی انہیں ضرورت ہو تو ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ وہیں پر ہو جائے. اسی طریقے سے اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ ان کو دی گئی ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں مل رہی ہوں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے پھر وہ اٹ ڈزنٹ میٹر، جیل تو جیل ہے، وہ اگر وہ اٹک ہے یا اڈیالہ ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کو مطلب ہے آپ کو قید میں ہی رہنا ہے، جیل میں ہی رہنا ہے، سلاخوں کے پیچھے رہنا ہے، تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اٹک میں ہیں یا اڈیالہ میں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں کہ یہاں پر جو اس قسم کی ہائی پروفائل لوگوں کی قید ہوتی ہے، یعنی جو ایک کیٹیگری میں یا اس میں آتے ہیں بیٹر کلاس میں آتے ہیں، جو یہ سارے اپنے آپ دیکھیے کہ یعنی جتنے لوگ جیل میں گئے انہوں نے وہاں پر باقاعدہ علمی کام کیے، کتابیں لکھ ڈالی، آٹوبایوگرافی انہوں نے جو ہے وہ لکھی. یوسف رضا گیلانی گئے، انہوں نے چاہے یوسف سے صدا ایک کتاب جو ہے وہ وہاں سے لکھی، اپنی آپ بیتی انہوں نے بتائی. شیخ رشید گئے، انہوں نے فرزند پاکستان جو ہے وہ وہاں سے لکھ ڈالی. اسی طریقے سے اور مثالیں موجود ہیں، یہاں تک کہ ہم کوٹ کریں گے مولانا مودودی صاحب نے تو قرآن کی جو تفسیر رہتی تھی وہ ساری انہوں نے وہاں جیل میں رہ کے مکمل کی. تو وہ جو مطلب ایک جیل کا جو ایک تاثر ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی چکی پیسنی پڑ رہی ہے. وہ چکی پیسنے والی جیل نہیں ہے. معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کو پراپر اگر کلاس اچھی ملی ہوئی ہو تو آپ کے لیے کوئی اتنا وہ زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ عمل نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے جی مجھے نئی جگہ شفٹ کرو. وہاں پہ نئی جگہ پہ پھر نئے ریلیشن بلڈ کرنے پڑیں گے، نئی قانونی جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ وہ چلتا رہے. تو
میرا خیال ہے کہ ایسے ہی چلے گا. بلکہ ان کو اچھی بات ہے کہ عمران خان کو ایک کتاب بھی لکھ لینی چاہیے اپنی. اتنی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری ایک ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کو ریکارڈ میں آنا چاہیے. تو یہ اچھا موقع ہے. ان کو باہر آ کے شاید موقع نہ ملے, یہ اچھا موقع انہیں مل جائے گا کہ لکھ ڈالنی چاہیے, انہیں شروع کر دینی چاہیے کتاب لکھنا. اپنی آپ بھی تھی. سر اسی چیز سے ریلیٹڈ جو ہے نا کہ اٹک سے اڈیالہ کا جو سفر ہے اگر تو ہوتا ہے, اس میں کافی سارے جو لوگ ہیں اس کو ایک ڈیل کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں, سیاست کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. اور جب سے لنڈن سے ایک ڈفرینٹ پیغام آیا ہے اور نواز شریف کی واپسی کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو آ جائیں گے, تو اس سے منسلک مشاہد حسین صاحب ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی اے سے کے ساتھ میں بھی مدر آف آل ڈیلز ہونے والی ہے. تو اس کے سینس میں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ جگہوں پہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان کو ریلیز کیا جا رہا ہے یا ریلیف دی جا رہی ہے وہ اس چیز سے منسلک ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں ان سے رابطے ضرور ہوئے ہوں گے, جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں ضرور کوئی ڈیل والا عنصر ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ڈیل یا جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے, جو انہیں آفر کی جا رہی ہے یا جس کا ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے یا جو وے آؤٹ انہیں دکھایا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ جو پولیٹیکل سین ہے, جو آپ کا کنٹری کا جو ہمارا سین ہے, اس سے وہ آؤٹ ہو جائیں, منظر عام سے ہٹ جائیں. چاہے وہ یہیں رہتے ہوئے ہٹتے ہیں یا چاہے وہ بہتر یہ ہے کہ جی وہ کسی دوسرے ملک جا کے جو ہے وہ ہو جائیں, اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں. یہ نہیں ڈیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی پارٹی کو ہم بالکل گو ایڈ اور گرین سگنل دیں گے اور آپ جناب جی وہ لیول پلینگ فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنی الیکشن کیمپین چلائیں اور جیتیں سیٹیں. ایسی کوئی ڈیل نہیں ہے جناب, نہ ہی عقل مانتی ہے اور نہ ہی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت پالیسی میکرز ہیں یا جو بھی جن کے ہاتھ میں اس وقت فیصلہ سازی ہے, نہ وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ دوبارہ ایک چیز جو انہوں نے سمیٹی ہے اس کو پھر وہ کھول دیں. تو اس حد تک ضرور کنفرم ہے کہ جتنے ہمیں جو مختلف اشارے ملے ہیں اس سے یہ بات تو کنفرم ہے کہ جی رابطے ہوئے, آفرز بھی ہوئیں, لیکن وہ اس حد تک تھیں کہ جی آپ ہٹ جائیے یہاں سے جناب جی, کوئی چلے جائیے, منظر عام سے جو ہے وہ غائب ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ اسی کا سیکوینس ہے کہ وہ جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے ان کا ذکر نہیں کرنا, ان کا نام نہیں لینا اور ان کی تصویر نہیں دکھانی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی جو اگر تھوڑی بہت اسی جانب اسی ڈائریکشن میں جاتے ہوئے کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ اس کو بھی پورا کر دیا جائے. وہ یہ والی آفر نہیں ہو رہی کہ جی آپ جائیں اور اس کے بعد آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کو فری ہینڈ جو ہے وہ مل جائے گا. سوری, ایسا نہ ہونے جا رہا ہے اور نہ ہی یہ کوئی پائپ لائن میں ہے. اٹس ناٹ ان دا آفنگ. اور یہ والی چیز جو ہے وہ ہمارے پالیسی ساز جو اس وقت موجود ہیں وہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. جی بالکل. ویورز, آج کے حوالے سے جو اپڈیٹس تھیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ٹیکنیکلی ابھی دیکھا جائے تو انہوں نے اٹک جیل کو اپنا تیسرا گھر جو ہے وہ بنا لی ہے, کافی کمفرٹیبل ہے وہاں پہ. اس سے ریلیٹڈ اویس بھائی کی جو بریکنگ تھی وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ اگلی دفعہ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے.